کہا جاتا ہے ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کی سب سے بڑی مثال میری پارٹی میں میں ہوں، میرے جیسا ووٹر صرف پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمین بن سکتا ہے، اور یہ سارے خان کے ٹائیگرز ہیں، ان میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بانجا بھتیجا نہیں ہے، لیکن ہمیں جان سے پیارا ہے۔ ایوان کی بالادستی کے لیے اگر آپ نے گزشتہ 4 دہائیوں کا حساب لینا ہے تو اس طرح بیٹھنے والے 4 دہائیوں پہ محیط ہے، اور ان کا انجام یہ ہوا کہ آج نہ عوام کے پاس پانی ہے اور نہ اسٹریٹجک ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بلاول صاحب نے خود کہا کہ پی ایم ایل این کے تو 3 سیٹ سے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، یس ان کے 3 سیٹیں تھیں، لیکن بلاول صاحب بھی بتائیں نا ان کے کتنی سیٹیں تھیں، ہمارے سیٹیں کہاں گئی؟ ہمارے جو سیٹیں تھیں لوکل گورنمنٹ کی وہ کس کے کھاتے میں گئی؟ جناب اسپیکر، عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا، میں اس سے پہلے کشمیر کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، کشمیر پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر پاکستان کا شارک ہے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب، استحکام، محبت اور یہجتی کا نام ہے، عمران خان کو ہمیشہ ہمارا سلام ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایوان مضبوط ہو، عدلیہ آزاد ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو اور پارٹیز میں بھی جمہوریت ہو۔ کہا جاتا ہے ہماری پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کی سب سے بڑی مثال میری پارٹی میں میں ہوں، میرے جیسا ووٹر صرف پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمین بن سکتا ہے۔ آج ہمیں 3 کروڑ عوام کا سپورٹ حاصل ہے، 3 کروڑ ووٹ ہم نے لیا 6 کروڑ ووٹ میں سے، اور یہ سارے خان کے ٹائیگرز ہیں، ان میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بانجا بھتیجا نہیں ہے، لیکن ہمیں جان سے پیارا ہے۔ جناب اسپیکر، جب اس ایوان میں آنے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے ہمارا یہی سٹینس رہا ہے کہ یہ عوام کی سپورٹ اور ووٹ سے ہونا چاہیے، یہ احتساب ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے یہ کہ ایوان کی بالادستی کے لیے اگر آپ نے گزشتہ 4 دہائیوں کا حساب لینا ہے تو اس طرح بیٹھنے والے 4 دہائیوں پہ محیط ہے، اور ان کا انجام یہ ہوا کہ آج نہ عوام کے پاس پانی ہے اور نہ اسٹریٹجک ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ یہ 4 دہائیوں کا ثمرہ ہے جو عوام کے پاس آیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اتنا یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو اس کی بنیاد اور اکائی آپ کا ووٹ ہے۔ جب عوام کو حقوق نہیں ملیں گے تو ایوان کیوں مضبوط ہوگا، جمہوریت کیوں پھلے گا، بڑھے گا؟ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں بلاول صاحب نے خود کہا کہ پی ایم ایل این کے تو 3 سیٹ سے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، یس ان کے 3 سیٹیں تھیں، لیکن بلاول صاحب بھی بتائیں نا ان کے کتنی سیٹیں تھیں، ہمارے سیٹیں کہاں گئی؟ جناب اسپیکر، کراچی کی بات ہوئی، میرے پاس فیکٹس فگر موجود ہے۔ جناب اسپیکر، میں لوکل گورنمنٹ کی اتنی بات کرتا ہوں، کراچی کی ایکسٹنٹ ہمارے جو سیٹیں تھیں لوکل گورنمنٹ کی وہ کس کے کھاتے میں گئی؟ جناب اسپیکر، اگر آپ نے ایوان کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اس کو ان وقت کرنا ہے تو اس رول آف لا کو لائیں جس میں سے بنیادی عوام کے مسائل ہو بجائے اس کے کہ ہمارے ذاتی مسائل۔ میں ختم کروں جناب اسپیکر، تھوڑا ٹائم دے دوں۔ جناب اسپیکر، عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا، میں اس سے پہلے کشمیر کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، کشمیر پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر پاکستان کا شارک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو سڑکوں پہ آتے ہیں کو فلفل کیا جائے، اور یہ بات درست ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کس کی تھی کہ 12 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں تو ہم آلریڈی جیت چکے ہیں۔ جب آپ عوام کے ایسی سٹیٹمنٹیں دیں گے اور عوام کو پہلے سے پتا ہوگا کہ آپ نے ان کے مینڈیٹ کو چھیننا ہے تو انہوں نے تو مطالبہ کرنا ہے کہ اس کو ختم ہی کر دے۔ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسپیکر آئینی مسئلہ ہے وہ آئے گا۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب، استحکام، محبت اور یہجتی کا نام ہے، عمران خان کو ہمیشہ ہمارا سلام ہوگا۔ تھینک یو۔ میں آپ 7 منٹ اب بولنی ہے، 2 منٹ کے لیے بولنا تھا۔ جی کھولیں، بائنڈ اپ کریں۔ جناب اسپیکر، میں جو 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں 2-3 تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا جناب اسپیکر، اگر آپ کہ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انہوں نے اس کو کس ملک کو، اس جمہوریت کو کس طرف لے کے جانا ہے، یہ اچھک صاحب نے پہلے کہا تھا۔ جی
کہ اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہمارا انکنڈیشنل سپورٹ ہے، اور اگر آپ واپس 2 سٹیپ پیچھے جانا چاہتے ہیں اور وہی مشت گریبان ہونا چاہیے تو آپ چوز کریں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کو اب یکجہتی کی اور استحکام کی ضرورت ہے، لیکن یکجہتی اور استحکام تب آئے گا جب آپ ان لیڈروں کو جو مقبول ترین ہوں ان کا آئسولیشن میں نہ رکھیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آئسولیشن کو ختم کیا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں سیاست پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اچک زئی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم آپ کے رول ہمیشہ معترف رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے کبھی اس چیئر کا ڈیفائنس نہیں کیا، لیکن اس چیئر کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے شکوہ ضرور کیا۔ ہم نے ایک بہت اہم میٹنگ کی تھی، میں آج بھی بلاول کا مشکور ہوں جنہوں نے اس میں رول پلے کیا تھا۔ اس میں بلاول صاحب بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، میرے باقی ساتھی جیل میں تھے۔ عمر ایوب خان صاحب جس کو ہم ڈسپریٹلی مس کرتے ہیں، ہر تاریخ پہ ہر ہیئرنگ پہ ہم اس کو مس کرتے ہیں، اور باقی ساتھیوں کو بھی مس کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ اس کو مضبوط کرو، پروٹیکشن دے دو۔ جناب اسپیکر، آج تک وہ امپلیمنٹ کے تھا، اویٹنگ امپلیمنٹیشن ہے۔ مختصر کرتا ہوں، سیاست میں ایسا چلتا ہی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہماری سیٹیں صرف سیٹوں کی پہچان نہیں ہے، وہ اس طرف ہم اس طرف رسپانسبلٹی کی ذمہ داری کا پہچان ہے۔ جناب پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ میری طرف سے ہونا چاہیے، یہ آپ نے میری طرف سے شیئر آپ کی جی آپ کے رول کے ہمیشہ معترف رکھیں۔ جناب اسپیکر، میں 2 چیزوں کا ذکر کروں گا اور مختصر کروں گا۔ الیکشن پہ میں آؤں گا، جی بی پی بھی آؤں گا، کشمیر پہ بھی آؤں گا، مگر نہیں یہ حقیقت سامنے ہونا چاہیے، لیکن جو باتیں پارٹی کے بارے میں ہوئی ہے جناب پلیز 1 منٹ میں یہ کر دیجئے بھائی صاحب۔ میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی، جی میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چین آف تھاٹس نہ بریک کر لیا کرے۔ میں بڑا مختصر کرتا ہوں جی مختصر کائنڈلی۔ بڑے لوگ جو کے بعد آپ نے ناظرین، آپ نے بیرسٹر گور کی دھواں تقریر سنی کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گور نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی موقف اور عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو بھرپور انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے پارٹی کے اندر جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جہاں عام کارکن بھی قیادت کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں۔ میرے جیسا ایک ادنا سا شخص پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی رہ کر اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ جو پارٹی کے اندر سیاست ہے، جو پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف میں ہے۔ باقی کسی جماعت کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کون اس عہدے پر فائز رہا۔ نون لیگ کو لیں تو نون لیگ کے ہمیشہ خاندان کے اندر ہی یہ عہدہ جو ہے وہ گردش کرتا ہے، کبھی نواز شریف بن جاتا ہے، کبھی نواز شریف کا بیٹا بن جاتا ہے، کبھی بیٹی بن جاتی ہے، کبھی بھائی بن جاتا ہے۔ تو بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کی جو جمہوریت ہے یہ صرف اور صرف ان کی پارٹی میں ہے۔ بیرسٹر گور نے تحریک انصاف کے کارکن عمران خان سے گہری وابستگی رکھتے ہوئے اور کہا کہ ہمیں وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بیرسٹر گور نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 4 سال کی دہائیوں کا سیاسی پالیسیوں اور حکمرانی کے نتائج آج عوام کے سامنے ہیں، جہاں عوام کو بنیادی سہولیات اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی تقریر میں بیرسٹر گور نے گلگت بلتستان کی سیاست کا بھی ذکر کیا اور مختلف سیاسی جماعتوں، نشستوں اور عوامی حمایت پر گفتگو کی۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ میں جو اس کی پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو ہیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی تو ہماری تو جو سیٹیں ہیں اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں دیا۔ نون لیگ کے وہ کہتے ہیں کہ 3 سیٹیں ہیں۔ میں ان کی اس بات کو ان کی حمایت کرتا ہوں کہ ہاں ان کی 3 ہی سیٹیں ہیں، مگر بلاول بھٹو صاحب آپ بتائیں آپ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ ہماری سیٹیں وہاں سے کہاں گئی؟ آپ اپنی سیٹیں بھی تو بتائیں، ہماری جو سیٹیں تھیں وہ کدھر گئی؟ ان کو آپ نے چرا لیا۔ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گور نے کہا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور ہم اس کی ہمیشہ جو حمایت ہے وہ جاری رکھیں۔ بیرسٹر گور نے اپنی تقریر میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر آپ ملک میں استحکام لے کر آنا چاہتے ہیں، ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ عمران خان جو 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے اسے رہا کریں، تب ہی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ناظرین، آپ بیرسٹر گور کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔